ڈیئر اسٹوڈنٹ، عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم جماعت پنجم اردو زبان اول دوسرے یونٹ کے تحت سبق نمبر 7 سائنہ نہوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو بچوں آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق کے آغاز میں ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس تصویر کو آپ کو دیکھنا ہے بچوں، اور ہمارے سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں مندرجہ ذیل تصویر دیکھیے، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوال ہے بچوں، اس تصویر میں آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ اس تصویر میں آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ تو بچوں جی، تصویر میں کھلاڑی نظر آ رہے ہیں اور وہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو بچوں یہ کون سی کھیل کی تصویر ہے؟ جی ہاں، یہ ٹینس کھیل کی جو ہے تصویر ہے جی، اور یہ ٹینس کا کورٹ ہے۔ جی ہاں درست۔ بچوں آخری سوال ہے، اس کھیل کے چند مشہور کھلاڑیوں کے نام بتلائیے۔ جی، تو مشہور کھلاڑی اس کھیل کے سائنہ نہوال، ثانیہ مرزا، گوپی چند آنند، گوپی چند وغیرہ شامل ہیں۔ تو بچوں اب آئیے سبق کے آغاز میں ہم مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی۔ تو لفظ ہے بچوں کانسا۔ کانسا کہتے ہیں تانبے کو، دھات یعنی معدنیات، تانبا دراصل جو ہے معدنیات میں شامل ہے، اور کانسا کہتے ہیں تانبا یعنی ایک دھات ہے وہ قسم کی، ٹھیک ہے۔ تمغہ۔ تمغہ کے معنی ہے بچوں سونے اور چاندی کا بنا ہوا نشان، جو کھیل کے موقع پر انعام جیتنے والے کو دیا جاتا ہے، تو اس کو انگلش میں میڈل کہتے ہیں بچوں۔ یس۔ بیضوی۔ بیضوی کے معنی ہے انڈے کی طرح، تحریک، ترغیب، حرکت، ہمت افزائی، حوصلہ بڑھانا۔ تو بچوں اعزاز کے معنی ہے رتبہ، مرتبہ، مہارت، لیاقت یا صلاحیت کو کہیں گے، خول، چھلکا، عہدیدار، افسر یا ذمہ دار فرد، اصول و ضوابط، قاعدہ، قانون، روشن معنی چمکتا ہوا۔ تو بچوں یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آئیے سبق کا مشکل الفاظ کے بعد اب آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں بچوں۔ سبق کا عنوان ہے سائنہ نہوال۔ تو بچوں دیکھیں کہ کیا آپ نے پی ٹی اوشا، ثانیہ مرزا اور کرنم ملیشوری کا نام سنا ہے، جنہوں نے کھیل کی دنیا میں ہمارے ملک کا نام خوب روشن کیا ہے؟ ایسے ہی ایک کھلاڑی سائنہ نہوال ہے، جس نے اگست 2012 عیسوی کو اولمپکس کھیل میں کانسے کا تمغہ یعنی برونز میڈل حاصل کیا ہے۔ سائنہ نے کانسے کا تمغہ حاصل کر کے ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے۔ اس تمغے کے حصول پر مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے اس کھلاڑی کو تقریباً 2 کروڑ روپے کے انعامات و اعزازات سے نوازا۔ تو بچوں جیسے کہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں دیکھیے ایک پی ٹی اوشا، اس کے بعد ثانیہ مرزا، اس کے بعد کرنم ملیشوری کی تصاویر ہے، ساتھ ہی سائنہ نہوال کی میڈل کے ساتھ تصویر ہے بچوں، اور اس تصویر میں ہم نے یہاں جو ٹینس کا کورٹ ہوتا ہے اس کی تصویر بھی یہاں دی ہے، جس کی تفصیلات آگے پیراگراف میں آئیں گی۔ تو بچوں یہ وہ 4 نام ہیں جو خواتین کے نام ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا نام اولمپکس کے گیم میں روشن کر دیا ہے اور مشہور کیا ہے بچوں۔ تو سائنہ نہوال کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سائنہ نہوال نے اگست 2012 کو اولمپکس کے جو مقابلے ہوئے اس میں حصہ لیا بچوں،
اور برونز میڈل ان کو حاصل ہوا، جس پر مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے خوش ہو کر ان کو 2 کروڑ روپے کے انعامات سے نوازا۔ آئیے آگے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں بچوں، عبارت خوانی کرتے ہیں۔ آئیے سائنا نہوال نے جس کھیل میں نام کمایا، اس کھیل کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں۔ بیڈمنٹن کھیل کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اسے ابتدا میں شٹل کاک گیم یا بیٹل ڈور گیم کہا جاتا تھا۔ اس کھیل کو برطانوی فوجی عہدیداروں نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1860 عیسوی میں جال لگا کر کھیلنا شروع کیا۔ 1870 عیسوی میں اس کھیل کے باضابطہ اصول و ضوابط بنائے گئے۔ اس کھیل کا میدان کورٹ کہلاتا ہے۔ تو بچوں یہ جو بیڈمنٹن کھیل اس کو جو ہے پہلے کہا جاتا تھا شٹل کاک کا گیم بھی کہا جاتا تھا، بیٹل ڈور گیم بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ بچوں دراصل ہندوستان میں اس کھیل کا آغاز انگریزوں کی آمد سے ہوا۔ بچوں جو برطانوی فوجی عہدیدار یہاں قیام پذیر تھے، انہوں نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1860 عیسوی میں اس کھیل کا یہاں آغاز کیا اور جال لگا کر انہوں نے کھیلنا شروع کیا، اور 1870 عیسوی میں اس کھیل کی جو اصول و ضوابط ہے وہ بنائے گئے تھے۔ اور جو بچوں جس میدان پر اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے اس کو کورٹ کہا جاتا ہے۔ بچوں کورٹ مستطیل شکل کا ہوتا ہے، جو کورٹ ہے وہ جو ہے مستطیل شکل کا ہوتا ہے، جس کی لمبائی 13.4 میٹر اور چوڑائی 6.1 میٹر ہوتی ہے۔ کورٹ کے درمیان میں ایک جال ہوتا ہے جو کورٹ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جال زمین سے 5 فٹ اونچائی پر لگایا جاتا ہے۔ جال کی چوڑائی 5 فٹ ہوتی ہے۔ کورٹ کے دائیں بائیں اور پچھلے جانب سروس کورٹ کی لکیریں ہوتی ہے۔ یہ انڈور گیم ہے۔ اس کھیل کا ریکٹ بیٹ بیضوی شکل کے جال کے فریم و دستے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 68 سینٹی میٹر اور چوڑائی 23 میٹر ہوتی ہے۔ ریکٹ کے سائز 1U، 2U، 3U اور 4U ہوتے ہیں۔ اس کا وزن 83 تا 100 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ شٹل کاک چمڑے کے چھوٹے سے خول پر بطخ کے 16 پروں کو لگا کر بنایا جاتا ہے، جس کی لمبائی 6.2 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ تو بچوں یہاں پر اس سبق کے ابتدا میں جو بیڈمنٹن کھیل ہے بچوں اس کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے کہ کس طرح ہندوستان میں اس کھیل کا آغاز ہوا اور کس طرح سے انگریزوں نے اس کو ہندوستان میں متعارف کروایا۔ ساتھ ہی جو ہے اس کھیل کے لیے جو گراؤنڈ ہوتا ہے، جو میدان ہوتا ہے وہ کورٹ کہلاتا ہے، اور کورٹ کے متعلق معلومات فراہم کی گئی بچوں۔ اور جو بیٹ ہوتا ہے اس کھیل کا، ریکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں، اور جو اس کا کاک ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں تفصیلات فراہم کی گئی۔ تو بچوں آئیے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید سائنا نہوال سبق سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں کہ ہم کھیل کی کچھ اہم باتیں جان چکے ہیں۔ اب سائنا نہوال کے بارے میں جانیں گے۔ سائنا نہوال کی پیدائش 17 مارچ 1990 عیسوی کو ریاست ہریانہ کے ضلع حصار کے مقام دھندار میں ہوئی۔ ان کے والد ڈاکٹر ہرویر سنگھ نہوال اور والدہ اوشا نہوال ہیں۔ دونوں کا شمار ریاست ہریانہ کے مشہور و معروف بیڈمنٹن کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ ان سے تحریک پا کر ان کی بیٹی نے اس کھیل میں دلچسپی لی۔ والدین نے بھی سائنا نہوال کی ہمت افزائی کی، چنانچہ پڑھائی کے ساتھ خوب محنت کر کے اپنی جستجو اور لگن کے ساتھ سائنا نے عالمی مقام حاصل کیا۔ تو بچوں یہاں سائنا نہوال کی شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ سائنا نہوال 17 مارچ 1990 عیسوی کو ہریانہ کے ضلع حصار کے مقام دھندار میں جو ہے پیدا ہوئی۔ ان کے والد جو ہے اور والدہ دونوں بھی دراصل یہ جو بیڈمنٹن کھیل ہے اس کے کھلاڑی رہ چکے ہیں، اور انہی سے متاثر ہو کر سائنا نہوال نے بھی اس کھیل کا آغاز کیا اور اس میں ترقی ہی کرتے چلی گئی۔ بچوں نیکسٹ پیراگراف دیکھیں کہ
کہ سائنہ نہوال کی ابتدائی تعلیم ہریانہ کے کیمپس اسکول میں ہوئی۔ بعد میں وہ اپنے والدین کے ساتھ حیدرآباد منتقل ہو گئی۔ ان کے والد حیدرآباد میں آئل سیڈس اینڈ ریسرچ سینٹر میں بحیثیت سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں یہ ان کے والد سے متعلق معلومات تھی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس سبق کے ایک اور پیراگراف کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ہاں تو بچوں دیکھیں، جی سائنہ نہوال کے ابتدائی کوچ ایس ایم عارف درونچاریہ ایوارڈ یافتہ تھے۔ ان کی نگرانی میں سائنہ نہوال نے کھیل میں کافی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد مشہور عالمی بیڈمنٹن کھلاڑی گوپی چند نے انہیں اپنی اکیڈمی میں شامل کر لیا۔ گوپی چند کی مزید تربیت نے سائنہ نہوال کے کھیل کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ ہاں تو بچوں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سائنہ نہوال کے جو ابتدائی کوچ ہے ان کا نام ہے ایس ایم عارف، اور ان کو جو ہے ایس ایم عارف درونچاریہ ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا تھا۔ ان کی ہی نگرانی میں سائنہ نہوال نے کھیل میں مہارت حاصل کی بچوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشہور عالمی بیڈمنٹن کھلاڑی گوپی چند نے انہیں اپنی اکیڈمی میں شامل کر لیا ہے۔ تو بچوں آپ کو معلوم ہے گوپی چند ٹینس اکیڈمی کہاں ہے؟ گچی بلی جو برج ہے بیٹا، وہیں بازو یہ جو ہے اکیڈمی ہے گوپی چند بیڈمنٹن یعنی ٹینس کی جو اکیڈمی ہے وہاں پر قائم ہے حیدرآباد میں۔ گوپی چند کی مزید تربیت نے سائنہ نہوال کے کھیل کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ تو بچوں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سائنہ نہوال نے صرف 19 سال کی عمر میں 2009 کا انڈو مبہو سپر سیریز ٹائٹل جیت کر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 2010 میں سنگاپور سپر سیریز، انڈو مبہو سپر سیریز، ہانگ کانگ سپر سیریز، چائنیز تائپی اوپن اور انڈیا اوپن پریکٹس گولڈ کا ٹائٹل جیتا۔ 2011-2012 میں سوئس اوپن کا خطاب حاصل کیا۔ تو بچوں یہاں پر اس پیراگراف میں سائنہ نہوال کی پیش رفت کو بیان کیا گیا ہے کہ سائنہ نہوال نے صرف 19 سال کی عمر میں 2009 میں جو ہے انڈو مبہو سپر سیریز جیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2010 میں سنگاپور سپر سیریز، انڈو مبہو سیریز، ہانگ کانگ سیریز اور دیگر مقابلے انہوں نے 2011-12 عیسوی میں سوئس اوپن کا خطاب بھی انہوں نے حاصل کیا۔ تو بچوں اگلا پیراگراف دیکھیں کہ دسمبر 2010 میں ورلڈ بیڈمنٹن فیڈریشن نے بیڈمنٹن کی رینکنگ میں سائنہ نہوال کو دوسرا مقام دیا۔ سائنہ نہوال کو 2009-10 عیسوی اور حکومت ہند نے سائنہ نہوال کو راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ سے نوازا۔ تو بچوں دسمبر 2010 میں ورلڈ بیڈمنٹن فیڈریشن نے بیڈمنٹن کی جو رینکنگ جاری کی اس میں سائنہ نہوال کو دوسرا مقام عطا ہوا بچوں، اور ساتھ ہی نہوال کو جو ہے 2009-10 عیسوی میں حکومت ہند نے راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ سے ان کو نوازا۔ تو ہمارے ہندوستان کا باوقار اعزاز ہے بچوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سائنہ نہوال کو ورلڈ جونیئر بیڈمنٹن شپ اور اولمپکس کھیلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون کھلاڑی کا اعزاز حاصل ہے۔ کھیل کے میدان میں سائنہ نہوال کی خدمات جاری ہیں۔ سائنہ نہوال نے سوئس اوپن ٹائٹل 18 مارچ 2010 عیسوی کو چین کے عالمی نمبر 2 کھلاڑی وینگ جیانگ کو شکست دے کر حاصل کیا۔ بچوں ہم سب کو تعلیم کے ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے تاکہ ہماری صحت بھی اچھی رہے اور کسی ایک کھیل میں مہارت پیدا کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ حکومت کی جانب سے بھی مدارس میں کھیل کود کا لازمی پیریڈ رکھا گیا ہے۔ جسمانی تعلیم کے لیے خصوصی کارڈ فراہم کیے گئے ہیں، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو بچوں جملے پر غور کریں کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ
ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق۔ اب آئیے اس سبق کے اختتام پر ہم آپ سے چند ایک سوالات پوچھتے ہیں بچوں، جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں ہمارا سوال ہے، اس سبق میں ہندوستان کی کن مشہور کھلاڑی کا ذکر کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، سائنا نہوال نے کھیل میں مہارت کیسے حاصل کی؟ سوال نمبر 3 ہے، جال لگا کر بیڈمنٹن کے علاوہ اور کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے، صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخری سوال ہے بچوں،